السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے کہ اس سال اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے زکوٰۃ کا نصاب 39,198 روپے مقرر کیا، غالباً 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ سائل کا کہنا ہے کہ میرے پاس 2 تولے سونا اور چند تولہ چاندی کی زیورات جو قیمت میں اس جاری کردہ نصاب سے زیادہ کے ہیں، لیکن نہ یہ 7.5 تولہ سونے کے نصاب کو پہنچتے ہیں اور نہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو۔ سوال یہ ہے کہ کیا مجھے ان زیورات کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ان زیورات کی زکوٰۃ نہیں دینی، کیونکہ نہ سونا نصاب کو پہنچ رہا ہے آپ کے پاس، سونے کے زیورات جو ہیں، اور چاندی ہی اپنے نصاب کو، چاندی کے زیورات نصاب کو پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے نہ سونے میں زکوٰۃ ہے اور نہ ہی اس چاندی میں زکوٰۃ ہے جو نصاب کو نہیں پہنچتے ہیں۔ اور دونوں کو ضم کرنا، ملانا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے دونوں کے الگ الگ نصاب مقرر کیے، دونوں کے جو ہے الگ الگ نصاب۔ نہ تو زکوٰۃ سونے کے زیور میں ہے، کیونکہ آپ کے پاس نصاب کو نہیں 2 ہی تولہ سونا ہے، جبکہ 7.5 تولہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے چاندی بھی آپ کے پاس جو ہے نصاب کے برابر نہیں ہے، 2 تولے سونا ہے اور چند تولے کہہ رہے ہیں چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی چاہیے۔ تو اس لیے نہ سونے پہ زکوٰۃ ہے نہ چاندی پہ زکوٰۃ ہے، دونوں کو ملانا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نے ہر ایک کا الگ الگ نصاب مقرر کر دیا۔ مثال، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ، بخاری 1405 اور مسلم 979 نمبر کی حدیث ہے کہ لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، کہ 5 اوقیات کم میں جو ہے زکوٰۃ نہیں، 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی 52.5 تولہ۔ اور سونا جو ہے ایک الگ جنس ہے اور چاندی الگ جنس ہے، اس لیے ایک دوسرے کو ملانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو 20 مثقال جو سونے کا نصاب بتایا گیا ہے، اور 200 درہم جو ہے چاندی کا نصاب بتایا گیا ہے، جو ہے 20 مثقال 7.5 تولہ، اور اسی طرح جو ہے 200 درہم جو ہے 52.5 تولہ جو ہے چاندی ہوتا ہے۔ ہر ایک کا نصاب شریعت نے الگ الگ مقرر کیا، لہذا ایک کو دوسرے میں ملا کر نصاب تیار نہیں کریں گے، کہ دونوں الگ الگ جنس ہے، سونے کی جنس الگ ہے، چاندی کی جنس الگ ہے۔ تو ایک دوسرے کے، جیسے کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس اونٹ ہے اور گائے ہیں، نہ اونٹ نصاب کو پہنچتے ہیں نہ گائے نصاب کو پہنچتے ہیں، اسی طرح بکریاں بھی ہیں اور بکریاں بھی نصاب کو نہیں پہنچتی ہیں۔ تو اونٹوں کو گایوں کے ساتھ اور بکریوں کے ساتھ ملا کر نصاب تیار نہیں کیا جائے گا۔ اونٹ کا اپنا نصاب ہے، گائے کا اپنا نصاب ہے، بکریوں کا اپنا نصاب ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کے پاس گندم پیدا ہوا، جو پیدا، نہ گندم نصاب کو پہنچ رہا ہے نہ جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو جو کو گندم کے ساتھ ملا کر نصاب تیار نہیں کیا جائے گا۔ ایک شخص ہے جس کے پاس کھجور بھی ہے، کشمش بھی ہے، تو کھجور کو کشمش میں ملا کر جو ہے نصاب نہیں تیار کریں گے۔ کھجور اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، کشمش نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اگر نصاب کو نہیں پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملا کر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، انہیں مقرر نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ المجموع جلد نمبر 5 صفحہ 504 میں فرماتے ہیں: لا يضم الذهب الى الفضة ولا هي اليه في اتمام النصاب
بلا خلاف کہ سونے کو چاندی کے ساتھ اور چاندی کو سونے کے ساتھ نصاب کو مکمل کرنے کے لیے ملایا نہیں جائے گا بالاتفاق. اور جیسے کہ کہتے ہیں کما لا یضم التمر الی الزبیب، اور جیسے کہ کھجور جو ہے کشمش کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا. چنانچہ اسی طرح فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ لا یکمل نصاب الدراہم بالذهب ولا عكسه حتى ولو ملك 200 الا درهما و20 مثقالا الا نصفا او غيره فلا زكاة في واحد منهما وبه قال جمهور العلماء. کہتے ہیں کہ نصاب کو درہم چاندی کا ہوتا تھا، تو درہم کو چاندی کے ساتھ ملا کر مکمل نہیں کیا جائے گا، اور درہم کو سونے کے ساتھ ملا کر مکمل نہیں کیا جائے گا، اور نہ اس لیے سونے کو چاندی کے ساتھ ملا کر مکمل کیا جائے گا. اگر فرض کر لیتے ہیں کہ پاس 200 درہم جو ہے 200 درہم نہیں ہے، 200 درہم نصاب ہے چاندی کا، 199 درہم چاندی ہے. ایک شخص کے پاس 199 درہم چاندی ہے اور ساڑھے جو ہے 19 مسقال سونا ہے. فرماتے ہیں نصاب جو ہے 20 مسقال کا ہے، 20 مسقال جو 7.5 تولہ ہوتا ہے، تو 20 مسقال کے بجائے 19.5 مسقال ہے. تو اسی میں بھی زکات کہتے ہیں فلا زکات فی واحد منہم، ان میں سے کسی پہ زکات نہیں، نہ سونے پر نہ چاندی پر. نہ سونے میں زکات کو فرض ہوگی نہ چاندی پہ زکات. اور یہی جمہور علماء کی رائے ہے، جمہور علماء کا یہی. اور ابن منذر نے جو ہے ابن ابی لیلہ، حسن بن صالح شریک اور امام احمد، ابو ثور، ابو عبید وغیرہ سے یہی نقل کیا. اور ابن منذر کہتے ہیں کہ حسن اور قتادہ اور اوزاعی اور ثوری اور جو ہے یہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں ملا کے دیا جائے گا، لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے. دیکھیے المجموع جلد نمبر 5 504، تو 504 صفحے پر دلم پائے. یہ تو ابن قدامہ کہتے ہیں کافی میں لا يذم الذهب الى الفضة في كمال النصاب لأنهما جنسان، کہ جو ہے سونے کو چاندی کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا نصاب کو مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ دو جنس ہیں. اور امام احمد بن حنبل تو جو ہے کہ دو جنس ہے، لیکن امام احمد کا ایک قول ہے کہ ملایا جائے گا کیونکہ دونوں، لیکن یہ جو ہے قول جو ہے راجح نہیں ہے. راجح قول وہی ہے. تو جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ دونوں کو نہیں ملائیں گے، اور دلائل سے وہی چیز صحیح ہے. لیکن علماء کی جماعت جیسے کہ جو ہے حناف کے ہاں ملانے کا وہ ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کیا، اور امام احمد کا ایک قول جو ہے کہ ملائیں گے. تو جو ہے یہ جو ہے راجح نہیں مرجوح قول ہے. چنانچہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصحیح، پہلا جو ہے جمہور کا قول ہی صحیح ہے، کیونکہ سونے کو چاندی کے ساتھ یا چاندی کو سونے کے ساتھ ملایا نہیں جائے گا، کیونکہ جو ہے سونا اور چاندی جو ہے یہ جو ہے الگ الگ جنس کے ہیں، الگ الگ جنس کے ہیں، الگ جنس سونے کی، الگ جنس چاندی. اگرچہ منفعت میں فرماتے ہیں دوسری، یہ تو شرح کافی میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ سونا جو ہے اگر سونا اور چاندی اگر منفعت میں غرض میں متفق ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے، کیونکہ شریعت نے ہر ایک کے لیے نصاب متعین کیا ہے. جب نصاب متعین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے کم ہو تو زکوٰۃ اس پہ واجب نہیں ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دلیل وارد نہیں ہے کہ سونے کو چاندی اور چاندی کو سونے کے ساتھ ملا کر نصاب کی تکمیل کی گئی ہو.
جیسے کہ گندم کو جو کے ساتھ ملا کر جو ہے نصاب مکمل نہیں کریں گے. حالانکہ سونے جو ہے چاندی جو اور گیہوں کا مقصد ایک ہی ہے. مقصود دونوں کا ایک غذا ہے, دونوں غذا کا کام دیتے ہیں, لیکن دونوں کو ملا کر نصاب نہیں بنائیں گے. اسی طرح سونے اور چاندی گرچہ دونوں قیمت بنتی ہیں, لیکن ان دونوں کا الگ الگ نصاب ہے جو ہے. ان کے مقصود ایک ہونے کی وجہ سے ان کو ملانا جائز نہیں ہوگا, جس طرح گندم اور جو کو ملا کر نصاب نہیں تیار کیا جاتا. دیکھیے مجموع الفتاوی جو ہے شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 18 صفحہ 248. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.